قرآن مجید میں آپ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے سورہ اعراف میں کہ وہ لوگ کہ جن کا معاملہ پیغمبروں سے وابستہ نہیں ہو سکا، یعنی وہ اس دنیا میں پیدا ہوئے، وہ جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو ان کے پاس نہ تو کوئی نبوت کی روایت تھی اور نہ انہیں اچھی تعلیم ملی اپنے آبا سے، یعنی آبا منتقل کرتے ہیں نا دین کو، دونوں پہلو ہو گئے۔ یہی سوال آج بھی کیا جاتا ہے، یہی سوال پوچھا جاتا ہے نا، انبیاء تو آئی نہیں، انبیاء علیہم السلام کی دعوت ایک خاص علاقے تک محدود رہی، ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، دنیا میں جہاں تہاں انسان بس رہے ہیں، ان سے کس بنیاد پر سوال ہوگا؟ اگر اس مقدمے کو آپ مان لیں کہ جب تک پیغمبر کی بات نہیں پہنچے گی اس وقت تک سوال نہیں ہوگا، اس کو مان لیں تو پھر قرآن مجید کے اس مقام کو کیا کریں گے؟ اب یہ سنیے اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ قرآن مجید نے اس واقعے کا حوالہ دیا ہے جو انسان کی پیدائش سے پہلے پیش آیا اور اس کو استدلال کے طور پر پیش کیا ہے۔ آپ اس کو پیچھے سے بھی دیکھ لیں، اس کو آگے سے بھی دیکھ لیں۔ فرمایا ہے پیغمبر انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا۔ اس نے پوچھا تھا، یعنی یہ واقعہ پیش آیا انسانیت کے ساتھ، اس نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ عہد کیوں لیا گیا؟ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ اس کا جواب دیا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبری رہے، یعنی کسی پیغمبر کی دعوت ہم تک نہیں پہنچی، ہمیں یہ بات بتائی نہیں گئی۔ قیامت کے دن یعنی آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں بیان کیا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، یہ بیان کیا ہے کہ اس کی بنیاد پر قیامت کے دن حجت قائم ہوگی اور تم مسئول ٹھہرائے جاؤ، یعنی مواخذے کی بنیاد ہو جائے گی، مواخذے کی بنیاد، یعنی یہ کہا کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبری رہے، یا اپنا یہ عذر پیش کرو، کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو ان کی اولاد ہوئے ہیں، یعنی یہ جو کچھ بھی ہمیں دین کی میراث ملی وہ اپنے آباء و اجداد سے ملی، تو ہم کیسے حقیقت کو جانتے؟ اللہ تعالیٰ اس عذر کو قبول نہیں کر رہے۔ پھر کیا آپ ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے؟ یعنی یہ وہ بات کہیں کہیں نہ، تو فرمایا ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں۔ گویا پوری کی پوری بات یہاں بھی دیکھیے، کوئی قرآن مجید نے کسر نہیں چھوڑی، یعنی جو عذر پیش کیا جا سکتا تھا اس کو بھی بیان کر، جو عذر پیش کیا جا سکتا تھا یہ واضح کیا کہ توحید کا شعور تم لے کے آئے ہو، یہ واضح کیا کہ یہ ایک واقعہ تھا جو تمہارے ساتھ ہوا، یہ واضح کیا۔ اس وقت ہم یہ بحث نہیں کر رہے کہ اس واقعے کی نوعیت کیا تھی، یہ ہماری یادداشت سے کیوں محو کیا، لیکن فرمایا کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ یہ ہم نے سب اس لیے کیا تاکہ تم اس واقعے کی بنیاد پر مسئول قرار پاؤ، تم سے پوچھا جائے، یہ تمہاری فطرت میں ودیت تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک واقعہ پیش آیا، استاذ امام امین حسن اصلاحی بھی اس کو ایک واقعے کے طور پر مانتے ہیں، مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے بھی اس کو ایک واقعے کے طور پر مانا ہے اور تفہیم القرآن میں اس کے دلائل دیے ہیں، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر ہمارے اسلاف اس کو فطرت کے بیان کے طور پر بھی لیتے ہیں، گویا ایک تمثیل ہے، دونوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، یعنی ایک صورت میں یہ ہوگا کہ واقعہ پیش آیا اور دوسری صورت میں یہ ہوگا کہ یہ در حقیقت فطرت کے اندر جو علم دیا گیا ہے اس کی تمثیل ہے، اس کا بیان، لیکن نتیجہ تو ایک ہی ہوا، نتیجہ ایک ہی نکلے گا، یعنی تم توحید کا علم لے کے آئے ہو۔ یہ بات کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میری معرفت کی بنیاد تمہارے باطن میں رکھی گئی ہے، کیونکہ اور صرف اتنا نہیں کہا کہ یہ ایک استعداد ہے جو رکھ دی گئی ہے، پیغمبر آئیں گے وہ اس استعداد کی بنیاد پر اپنی دعوت پیش کریں گے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے سامنے قیامت میں کھڑے ہو کر یہ عذر نہیں پیش کرو گے کہ ہمارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، ہم تو اس سے بے خبر ہی رہے،
اور یہ بات تو واقعی ہے، یہ تو تمثیل نہیں ہو سکتی، قیامت میں مواخذہ ہوگا. یعنی قیامت میں مواخذہ ہوگا، اس کا نتیجہ بیان کیا ہے. اس میں بھی کچھ چیزیں سن لیجئے. انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا، یہ میں نے لکھا ہے اس پر. اس لیے یہ واقعہ تو اس کی یادداشت سے محو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی حقیقت اس کے صفحہ قلب پر نقش اور اس کے نہاخانہ دماغ میں پیوست ہے. اسے کوئی چیز بھی محو نہیں کر سکتی. چنانچہ ماحول میں کوئی چیز مانے نہ ہو اور انسان کو اسے یاد دلایا جائے تو وہ اس کی طرف اس طرح لپکتا ہے جس طرح بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے، درا حال ہے کہ اس نے کبھی اپنے آپ کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ مثال اس لیے دی ہے کہ یہ واقعہ بھی انسان کی یادداشت سے محو ہوتا ہے جی، لیکن یہ ایک واقعہ ہے، ہوا ہوتا ہے. اسی کی بنیاد پر ماں کے حقوق قائم ہوتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ لپکتا ہے جیسے کہ وہ پہلے ہی سے اس کو جانتا تھا. وہ محسوس کرتا ہے کہ خدا کا یہ اقرار اس کی ایک فطری احتیاج کے تقاضے کا جواب تھا جو اس کے اندر ہی موجود تھا. یعنی انسان جس وقت اللہ تعالیٰ سے متعارف ہوتا ہے، اس کے سامنے خدا کی معرفت کے دلائل رکھے جاتے ہیں تو اس کا باطن اس طریقے سے اس کو قبول کرتا ہے. اس نے اسے پا لیا ہے تو اس کی نفسیات کے تمام تقاضوں نے بھی اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ پا لی ہے. اس کے جو نتائج بیان کیے ہیں قرآن مجید نے کہ اس کی بنیاد پر میں تم سے مواخذہ کروں گا، ورنہ تو بیان یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ دیکھو میں نے تمہاری فطرت میں یہ رکھا ہے، لہٰذا پیغمبر کی دعوت آئے تو تم مکلف ہو کہ اس کو قبول کرو. وہ ایک دوسرا پہلو ہے. پیغمبر کی دعوت بھی اس لیے قبول کی جائے گی کہ تمہاری فطرت کے اندر اس کے بنیادی مقدمات موجود ہیں، لیکن یہاں تو قرآن مجید نے ساری بساط ہی الٹ دی. انہوں نے کہا اس کی بنیاد پر مسئول ٹھہرایا جاؤ گا، اس کی بنیاد پر پوچھا جائے گا. میں قیامت میں یہ عذر قبول نہیں کروں گا کہ ہمیں آبا کی روایت ملی تھی، وہ شرکی کر رہے تھے. میں اس کو قبول نہیں کروں گا کہ تم کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر رہے. چنانچہ اس پر بھی میں نے اس کے مقتضیات کو واضح کیا ہے. یعنی جہاں تک توحید اور بدیہات فطرت کا تعلق ہے، ان کے بارے میں مجرد اس اقرار کی بنا پر، یعنی یہ جو اقرار لیا گیا لست بربکم، بنی آدم کا مواخذہ کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ان سے انحراف کے لیے کسی کا یہ عذر خدا کے ہاں مسموع نہیں ہوگا. یعنی سنا نہیں جائے گا کہ اسے کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی یا اس نے یہ انحراف خارجی اثرات کے نتیجے میں اختیار کیا تھا. دونوں ہی عذر ہو سکتے تھے. دعوت نہیں پہنچی، میرے ماحول میں یہ چیز موجود تھی، دونوں کی نفی کر دی، اور اس کے ذمہ دار اس کے باپ دادا اور اس کا ماحول ہے. قرآن کا ارشاد ہے کہ انسان کے باطن کی یہ شہادت ایسی قطعی ہے کہ ہر شخص مجرد اس شہادت کی بنا پر اللہ کے حضور میں جواب دے. یہ قرآن مجید کا بیان ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیات سنائی، قرآن مجید کا ترجمہ بتایا، یہ بالکل وہی بات ہے. یعنی جس طرح سورہ روم میں کہا کہ یہ تو تمہاری فطرت ہے دین، وہ کیا تھا اصل میں؟ توحید. یہاں بتایا کہ یہ تمہاری فطرت کیسے بنی، پورا پروسیس بیان کر دیا، اور یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ اس کی بنیاد پر تم مسئول ہو، اس کی بنیاد پر جواب دہ ہو. یہ جو نقطہ نظر ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہی نقطہ نظر ہے جو ہمارے اہل علم نے اختیار کیے، تو اس کو بھی دیکھ لیجیے. یعنی ہمارے جو سلف ہیں، ہمارے جو صحابہ تابعین ہیں، بزرگ ہیں، مفسرین، ان کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کیا یہی نقطہ نظر اختیار کیا؟ اسی چیز کو وہ بیان کرتے ہیں یا اس سے مختلف کوئی بات ہے کہ جو انہوں نے بیان فرمائی ہے؟ اس کو بھی دیکھ لیجیے. یہ ابن کثیر ہے. میں اس لیے اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں کہ اس میں حقیقت میں سلف کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، یعنی اس میں باقی چیزیں زیر بحث نہیں ہوتی. اب یہ جو واقعہ ہے، یعنی جس طرح میں نے وہاں آپ کو قرآن مجید کی آیات سنائی، ان کا ترجمہ سنایا، میں نے جو اس کی شرح کی ہے وہ بتا دی. اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہی آیات ہیں، یعنی وہی سورہ اعراف کی آیات. یہ آیات 172 سے 174 تک ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ یخبر تعالی، اللہ اطلاع دے رہا ہے کیا؟ انہ استخرج ذریت بنی آدم من اصلابہم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا، شاہدین علی انفسہم، ان کے اپنے وجود پر انہیں گواہ ٹھہراتے ہوئے. کس بات کا گواہ؟ ان اللہ ربہم و ملیکہم، کہ اللہ ان کا رب ہے، وہی ان کا بادشاہ ہے. وانہ لا الہ الا ہو، اور اس بات پر گواہ ٹھہراتے ہوئے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب یہ چونکہ نقطہ نظر دوسرا رکھتے ہیں کہ یہ فطرت کا بیان ہے، تو کہتے ہیں کما انہ تعالی فطرہم علی ذالک وجبلہم علیہ، یعنی یہ بات گویا اس چیز کو بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اس فطرت پر، ان کی تخلیق اس کے اوپر ہوئی ہے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں
یعنی یہ دیکھا آپ نے کہ وہاں انہوں نے حوالہ دیا اس آیت کا اور یہاں اس آیت کا، دونوں ایک ہی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قال تعالی فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ تو اب یہ دیکھیے کہ بالکل وہی بات ہے جو انہوں نے بیان کر دی، اس کو بھی آپ لے لیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے زمانے میں اب استاذ امام ہے، آپ ایک مدرسہ فکر کی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی تو ہماری روایتی علمی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کیا لکھتے ہیں، یہ مولانا مودودی کی تفسیر مولانا مودودی ہے۔ اچھا، اس آیت میں وہ غرض بیان کی گئی، وہی آیت، وہی سورہ اعراف کی آیات جو میں نے ابھی پڑھی آپ کو، ان کا وہی ترجمہ انہوں نے کیا۔ اس آیت میں وہ غرض بیان کی گئی ہے جس کے لیے ازل میں پوری نسل آدم سے اقرار لیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو لوگ اپنے خدا سے بغاوت اختیار کریں وہ اپنے اس جرم کے پوری طرح ذمہ دار قرار پائیں۔ انہیں اپنی صفائی میں نہ تو لا علمی کا عذر پیش کرنے کا موقع ملے اور نہ وہ سابق نسلوں پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری ڈال کر خود بری ذمہ ہو سکیں۔ گویا بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ اس ازلی عہد و میثاق کو، یعنی وہ جو ہماری پیدائش سے بھی پہلے لیا گیا، اس ازلی عہد و میثاق کو اس بات پر دلیل قرار دیتا ہے کہ نوع انسانی میں سے ہر شخص انفرادی طور پر اللہ کے الہ واحد اور رب واحد ہونے کی شہادت اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اس بنا پر یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی شخص کامل بے خبری کے سبب سے یا ایک گمراہ ماحول میں پرورش پانے کے سبب سے اپنی گمراہی کی ذمہ داری سے بالکلیہ بری ہو سکتا۔ یہ انہوں نے بنیاد بنائی۔ اس کے بعد ظاہر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میثاق ہے اس کی یاد کیوں محو کر دی گئی، ہمارے اندر اس کی یاد باقی نہیں رہی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے پھر وہ پوری بحث کر ڈالتے ہیں جو آپ فطرت کی کر رہے ہیں، اور ذرا سنیے اس کو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس میثاق کا نقش انسان کے شعور اور حافظے میں تازہ رہنے دیا جاتا تو انسان کا دنیا کی موجودہ امتحان گاہ میں بھیجا جانا سرے سے فضول ہو جاتا، کیونکہ اس کے بعد تو اس آزمائش و امتحان کے کوئی معنی ہی باقی نہ رہ جاتے، یعنی جس میں انسان کو ڈالا دکھائی دیا جاتا آپ کو۔ لہٰذا اس نقش کو شعور و حافظہ میں تو تازہ نہیں رکھا گیا، لیکن وہ تحت الشعور، سب کانشس مائنڈ اور وجدان انٹیوشن میں یقیناً محفوظ ہے۔ اس کا حال وہی ہے جو ہمارے تمام دوسرے تحت شعوری اور وجدانی علوم کا حال ہے۔ تہذیب و تمدن اور اخلاق و معاملات کے تمام شعبوں میں انسان سے آج تک جو کچھ ظہور میں آیا ہے وہ سب در حقیقت انسان کے اندر بالقوہ پوٹینشیلی موجود تھا۔ یہی وہ بحث ہے جو ہم کر چکے ہیں۔ یعنی اس طرح ہمارے تمام علوم پیدا ہوتے ہیں، یہ چیز بھی اسی طرح ہے آپ کے اندر۔ خارجی محرکات اور داخلی تحریکات نے مل جل کر اگر کچھ کیا ہے یعنی یہ علوم باہر نہیں پڑے ہوئے، اگر کچھ کیا ہے تو صرف اتنا کہ جو کچھ بالقوہ تھا، یعنی جو پوٹینشلی اندر تھا اسے بالفعل کر دیا، وہ سامنے آ گیا۔ یعنی علم آپ کے اندر موجود ہے۔ باقی سارے علوم بھی اسی طرح پیدا ہوئے ہیں، مذہب بھی ایسے ہی پیدا ہوتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ مذہب جیسے ہی بنیاد بناتا ہے تو اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی تعلیم، کوئی تربیت، کوئی ماحولی تاثیر اور کوئی داخلی تحریک انسان کے اندر کوئی چیز بھی جو اس کے اندر بالقوہ موجود نہ ہو ہرگز پیدا نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ بات کہ انسان کو خارج سے چیزیں ملتی ہیں اس کی نفی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ سب مؤثرات اگر تمام زور بھی صرف کر دیں، اپنا تمام زور بھی صرف کر دیں، تو ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان چیزوں میں سے جو انسان کے اندر بالقوہ موجود ہیں کسی چیز کو قطعی محو کر دیں۔ یعنی نہ خارجی تحریکات آپ کو کوئی نادر چیز دے سکتی ہیں جس کو بالقوہ آپ کے اندر نہیں رکھا گیا، اور جو کچھ بالقوہ اندر رکھ دیا گیا ہے کوئی دنیا کی طاقت اس کو محو نہیں کر سکتی۔ دونوں چیزوں کے بارے میں بیان کر کے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں، یعنی خارجی محرکات زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے
کہ اسے اصل فطرت سے منحرف کر دیں، پرورجن پیدا کر دیں، لیکن وہ چیز تمام تحریفات و تمسیخات کے باوجود، یعنی انحراف پر آمادہ کرنے والی چیزیں، مسخ کر دینے والی چیزیں کے باوجود اندر موجود رہے گی، ظہور میں آنے کے لیے زور لگاتی رہے گی اور خارجی اپیل کا جواب دینے کے لیے مستعد رہے گی۔ یہ معاملہ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہمارے تمام تحت شعوری اور وجدانی علوم کے ساتھ عام ہے۔ یہ ساری بحث جو ہم نے پیچھے کی ہے وہ اصل میں اسی اجمال کی تفسیر، خلاصہ کر دیا انہوں نے، خلاصہ کر دیا اس کا۔ وہ کہتے ہیں وہ سب ہمارے اندر بالقوہ موجود ہیں، یعنی یہ سارے علوم، یہ عمرانیات، یہ سماجیات، یہ حیاتیات، جو علوم آپ نے دریافت کیے ہیں وہ سب ہمارے اندر بالقوہ موجود ہیں، اور ان کے موجود ہونے کا یقینی ثبوت ان چیزوں سے ہمیں ملتا ہے جو بالفعل ہم سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ان سب کے ظہور میں آنے کے لیے، یعنی غلط فہمی یہ ہوتی ہے نا کہ یہ خود بخود کیوں نہیں آ جاتی، ان سب کے ظہور میں آنے کے لیے خارجی تذکیر، یاد دہانی، تعلیم و تربیت اور تشکیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کچھ ہم سے ظاہر ہوتا ہے وہ گویا در حقیقت خارجی اپیل کا وہ جواب ہے جو ہمارے اندر کی بالقوہ موجودات کی طرف سے ملتا ہے۔ بالقوہ موجودات جو موجود ہے، جو ہمارے اندر وہ پوٹینشلی چیزیں رکھ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ اصل میں اس کا جواب ہوتا ہے۔ ان سب کو اندر کی غلط خواہشات اور باہر کی غلط تاثیرات دبا کر، پردہ ڈال کر، منحرف اور مسخ کر کے کالعدم کر سکتی ہیں، مگر بالکل معدوم نہیں کر سکتی۔ اور اسی لیے اندرونی احساس اور بیرونی سعی دونوں سے اصلاح اور تبدیلی ممکن ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو اصلاح اور تبدیلی کا عمل ہی نہیں ہو سکتا، انسان رسپونڈ نہیں کرے گا اس کو۔ ٹھیک یہی کیفیت، یہ پہلے انہوں نے علوم کی بنیاد واضح کی، ٹھیک یہی کیفیت اس وجدانی علم کی بھی ہے جو ہمیں کائنات میں اپنی حقیقی حیثیت اور خالق کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں حاصل ہے۔ یہی دین ہے، یعنی وہ علم جو ہمیں کائنات میں اپنی حقیقی حیثیت اور خالق کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں حاصل ہے، اس کے موجود ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ہر دور میں، زمین کے ہر خطے میں، ہر بستی اور ہر پشت اور ہر نسل میں ابھرتا رہا ہے، اور کبھی دنیا کی کوئی طاقت اسے محو کر دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے مطابق حقیقت ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب کبھی وہ ابھر کر بالفعل ہماری زندگی میں کار فرما ہوا ہے، اس نے صالح اور مفید نتائج ہی پیدا کیے ہیں۔ اس کو ابھرنے اور ظہور میں آنے اور عملی صورت اختیار کرنے کے لیے ایک خارجی اپیل کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے۔ وہ خارج سے ایک اپیل ہوگی، چنانچہ انبیاء علیہم السلام، اب دیکھیے ربط واضح کرتے ہیں، چنانچہ انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی اور ان کی پیروی کرنے والے داعیان حق سب کے سب یہی خدمت انجام دیتے رہے۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خارجی تحریک پیدا کرتے ہیں، وہ تذکیر کرتے ہیں، وہ یاد دہانی کراتے ہیں، اب اس پر وہ متفرع کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کو قرآن میں مذکر، یاد دلانے والے، ذکر، یاد، تذکرہ، یاداشت، اور ان کے کام کو تذکیر، یاد دہانی کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ انبیاء اور کتابیں اور داعیان حق انسان کے اندر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتے، بلکہ اسی چیز کو ابھارتے اور تازہ کرتے ہیں جو ان کے اندر پہلے سے موجود تھی۔ نفس انسانی کی طرف سے ہر زمانے میں اس تذکیر کا جواب بصورت لبیک ملنا اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ اندر فی الواقع کوئی علم چھپا ہوا تھا جو اپنے پکارنے والے کی آواز پہچان کر جواب دینے کے لیے ابھر آیا ہے۔ تو یہ انہوں نے پورا استدلال بیان کیا ہے اور نفی کی ہے اس بات کی، یہ محض استعداد ہے، یہ پورا علم ہے، یہ اندر موجود ہے، بالقوہ ہے، لیکن اس کو خارجی تحریک چاہیے۔ پھر اسے جہالت اور جاہلیت اور خواہشات نفس اور تعصبات اور شیاطین جن و انس کی گمراہ کن تعلیمات و ترغیبات نے ہمیشہ دبانے اور چھپانے اور منحرف اور مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں شرک، دہریت، الحاد، زندقہ اور اخلاقی و عملی فساد رونما ہوتا رہا ہے۔ لیکن ضلالت یعنی گمراہی کی ان ساری طاقتوں کے متحدہ عمل کے باوجود اس علم کا پیدائشی نقش انسان کی لوح دل پر کسی نہ کسی حد تک موجود رہا ہے، اور اسی لیے تذکیر و تجدید کی کوششیں اسے ابھارنے میں کامیاب ہوتی رہی۔
یہ ایک مفصل بیان میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ یہ بات کہ میں نے کوئی نادر بات کہہ دی ہے، کوئی نئی بات کہہ دی ہے، ہماری پوری علمی روایت اس کے پیچھے موجود ہے جی، یعنی آپ کے سلف اس کو کیسے دیکھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ابن کثیر آگے صحابہ کے اقوال نقل کریں گے، حدیثیں نقل کریں گے، یہ بتائیں کہ کیا چیز ہے جو آپ کے اندر رکھی گئی ہے، اور قرآن مجید کی ان آیات کی شرح میں آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ اصل میں توحید کا وہ علم ہے جس کو انسان اپنے باطن میں لے کر آیا ہے. ٹھیک ہم سب یہ جو بھی آپ نے فرمایا کہ عہد الست کی جو آیت ہے سورہ اعراف میں، اس میں جو آزار لوگ پیش کر سکتے تھے اللہ میاں نے وہ خود بتا دی ہیں کہ کل تم یہ نہ کہنا کہ رسول کی دعوت نہیں پہنچی تو اس لیے میں توحید کو نہیں مانتا. اس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے ہی نہیں آئے تھے جو کہ تم پر میری آیات کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ تو وہ جنوں انس کہیں گے ہم نے اپنی جانوں کے خلاف گواہی دی، یعنی ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے. تو اس آیت میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر وقت رسولوں کا، انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا. تو یہ جو آیت ہے اس میں تو ایک ایسا عذر جس کو ہم یہ مان رہے ہیں کہ ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ رسول نہ آئے ہوں اور لوگوں نے عذر دیا ہو. قرآن تو کہتا ہے کہ ہر جگہ رسول میں نے بھیجی. دیکھیے رسولوں کی پوری تاریخ قرآن نے بیان کی ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ اس میں پہلا مرحلہ وہ تھا جس میں ہر قوم کی طرف رسول بھیجے گئے. قرآن مجید ظاہر ہے کہ مختلف گروہوں، مختلف قوموں سے خطاب کر رہا ہے. قرآن کے خطاب کے اسالیب بھی سمجھنے چاہیے. آپ یہ دیکھیے بارہا بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا جاتا ہے تم نے اس جرم کا ارتکاب کیا، اس کا جرم کا ارتکاب کیا، درا حال ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کسی ایک بستی نے یا چند لوگوں نے کیا ہوتا ہے. تو یہ اس کے اسالیب ہیں جن میں وہ بات کرتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک عمومی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا، قومی حیثیت سے یہ ہدایت ان تک پہنچائی گئی. پہلے مرحلے میں ہر قوم میں رسول بھیجے گئے، پھر ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا گیا، ایک خاص علاقے میں ان کو آباد کر کے توحید کے مراکز بنائے گئے اور ان کے ذریعے سے یہ دعوت پہنچائی گئی. پھر آخری پیغمبر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ذریعے سے گویا قیامت تک کے لیے اللہ کی حجت کا اہتمام کر دیا گیا. یہ پوری اسکیم ہے. اس پوری اسکیم کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی جنگل میں، کسی اور قوم میں، کسی دور دراز علاقے میں کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ مجھ تک تو یہ بات نہیں پہنچی تھی. یعنی اہتمام اپنی جگہ اور اس عذر کا امکان اپنی جگہ، تو دونوں چیزیں الگ ہیں بالکل. میں نے آپ سے اسی لیے عرض کیا کہ تینوں مراحل کا احاطہ کرتا ہے قرآن مجید کا پورا فلسفہ. یعنی جن لوگوں تک کوئی دعوت نہیں پہنچی، جن کو ایک غلط روایت ملی، جو ان آبا کے ہاں پیدا ہوئے جو شرک پر تھے. ہندوستانی پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجیے، یعنی کم سے کم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو کوئی آثار ہے ہی نہیں نبوت کے. نہ صرف یہ کہ آثار نہیں ہے بلکہ قرآن کی اسکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہو بھی نہیں سکتے. یہ صورتحال ہے. اس میں جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں دور دراز علاقوں میں ہیں، جائیے ان کے پاس ذرا دیکھیے کیا پہنچا ہے ان کے پاس. تو ان کے بارے میں بھی بتا دیا کہ جو کچھ میں نے فطرت میں الہام کیا اس کی بنیاد پر پوچھوں گا. اور وہ دو ہی چیزیں ہیں، یعنی توحید کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں ایک مخلوق ہوں اور مخلوق کی حیثیت سے میری عقل، میری فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میرا ایک خالق ہونا چاہیے. ایک خالق کا تقاضا تو میرا یہ مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن شرک کے لیے کوئی استدلال موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا اور خیر و شر کے الہام کو بیان کیا. اب اس کے بعد یہ اہتمام تو موجود ہے کہ نبی آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں، دعوت پیش کر رہے ہیں، کتابیں دنیا میں موجود ہیں، اطلاع پہنچائی جا رہی ہے. سوال اس کے بارے میں بھی ہوگا، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ کوئی آدمی قیامت کے دن اگر کھڑا ہو کے یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حجت پیش کر دے. تو یہ جو آیات پوری بات یہ ہے. تو یہ جو آیات ہیں یہ ان لوگوں سے مکالمہ کر کے کہی جا رہی ہے جن کے پاس آلریڈی رسول آ چکے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ رسول تو تمہارے پاس آئے تھے، تم نے کیوں نہیں مانا. یعنی یہ ان سے متعلق نہیں ہے. یعنی ایک طبقہ وہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، ہزاروں ہوں، کہ جن کا مکالمہ نقل ہوا ہے سورہ اعراف میں. بہت سے وہ لوگ ہوں گے کہ جو الہام خیر و شر کے عمومی تصور کی بنیاد پر موصول ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں خدا نے جو پیغمبروں کا اہتمام کیا اس کی بنیاد بھی سوال ہوگا. اب ہر آدمی آگے سے جواب دے گا نا.
یعنی جن تک پیغمبر آئے ہیں وہ اس کا اعتراف کریں گے، جن کو عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا وہ اس کا اعتراف کریں گے، جن کے اندر الہام خیر و شر ہے وہ اس کا اعتراف کریں گے۔ تو ہر آدمی کو جو کچھ دیا گیا ہے اس کی بنیاد پر اس سے پوچھا جائے گا۔ اس کو بطور اصول سورہ مائدہ میں بیان کیا ہے، لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُم، یعنی اللہ تمہیں اسی میں آزمائے گا جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ جتنا علم مجھے ملا ہے اس کے لحاظ سے پوچھا جائے گا۔ تو پوری اسکیم یہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو عہد الست کی آیت کے اندر چیز یا مضمون زیر بحث ہے، اس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد پر جو اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ فطرت کے اندر وہ شعور موجود ہے جس کی بنیاد پر قیامت میں مواخذہ ہوگا، اگرچہ لوگ یہ عذر پیش کریں کہ ہم تک رسولوں کی دعوت نہیں بھی پہنچی یا ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ شرک پر تھے، سوال یہ اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی خبر بھی تو ہمیں وحی نے دی، یعنی اگر یہ قرآن میں آیت نہ آتی تو ہمیں تو یہ پتہ بھی نہ ہوتا ہمارے ساتھ کوئی عہد الست کا معاملہ بھی ہوا ہے یا ہم سے کوئی فطرت کی بنیاد پہ قیامت میں توحید کی بنیاد پہ مواخذہ ہوگا بھی نہیں۔ یہ سارا تصور بھی تو وہی نے بتایا کہ تمہاری فطرت میں ڈالا تھا، اگر یہ قرآن میں نہ آتا تو انسانوں کو تو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ۔ اس پر ہم بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ جو کچھ ہماری فطرت میں موجود ہے اس کا ظہور کس طریقے سے ہوتا ہے، وہ کیسے ہمارا علم بنتا ہے اور اس میں ہم کس جگہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب نازل کر رہے ہیں تو ان حقائق کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید نے بتایا کیا ہے۔ یہ عجیب بات کی جا رہی ہے کہ قرآن نے بتایا، بھائی بتایا کیا ہے؟ یہ بتایا کہ تمہاری فطرت میں موجود ہے، یہ بتایا کہ تمہارے اندر الہام خیر و شر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ اپنے باطن پر نگاہ ڈال کے دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو، تمہاری اپنی شخصیت کے اندر ہماری ہدایت موجود ہے۔ اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ میں ذکر ہوں، میں یاد دہانی ہوں، میں تو جو کچھ تم جانتے ہو اسی کو یاد دلانے کے لیے، اسی کے بارے میں تمہیں متنبہ کرنے، خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سارا فلسفہ قرآن ہی بتائے گا، یعنی قرآن کے بتانے سے جو کچھ فطرت میں بدیت ہے وہ ایک واقعے کے طور پر سامنے آ گیا۔ ورنہ تو میری فطرت کے اندر جو چیزیں موجود ہیں میں بڑی تفصیل سے 2 نشستوں میں گفتگو کر کے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں کیسے اس کے شعور تک پہنچتا ہوں۔ وہاں میں واقعہ نہیں جانوں گا، واقعہ تو مجھے اب بھی یاد نہیں ہے، واقعہ بتا کر تو اصل میں مجھے اپنی فطرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اندر جھانک کے دیکھو۔ اور وہ اندر جھانکنے کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے سارے علم کی بنیاد اسی پر ہے، اور جب میں اس طریقے سے کسی چیز کو دریافت کر لیتا ہوں تو میری دریافت کی حجت مجھ پر قائم ہو جاتی ہے۔ یہ پیغمبر جب آ کے قطع عذر کر دیتے ہیں تو پوری قوم پر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پیغمبروں کی دعوت پہنچ جاتی ہے تو انسانوں کے آزار ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جس وقت میں خود اپنا علم دریافت کرتا ہوں تو اپنے علم کی حجت مجھ پر قائم ہو جاتی ہے۔ اسی کو بیان کیا ہے کہ جو حجت تمہارے اندر سے قائم ہوتی ہے اگر اس کے خلاف بھی عمل کرو گے تو کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے نفس سے خیانت کرو گے۔ اچھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسکیم بنائی ہے اور جس طریقے سے میرے ساتھ معاملہ کیا وہ تو ایک شاہکار ہے فلسفیانہ فکر کا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ بتایا گیا ہے کہ سب انسانوں کو جب میں نے امتحان میں ڈالا ہے تو کس کس طرح سے ہدایت کا اہتمام کیا ہے۔ اب وہ ہدایت جتنی مفصل ہوتی جائے گی جواب دہی بھی اتنی مفصل ہوتی جائے گی، جتنی مجمل ہوتی جائے گی جواب دہی میں بھی اجمال پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور جتنی وہ اس سطح پر ہوگی کہ جہاں دریافت کرنے کا عمل مجھے کرنا ہے اتنے ہی میرے بعد وہ آزار جو قلت علم کی بنیاد پر ہوں گے، قلت تدبر کی بنیاد پر ہوں گے، عدم تنبہ کی بنیاد پر ہوں گے، وہ مسموع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جیسے جیسے مجھ پر حقائق واضح کر دیے جائیں گے، اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، اتنا ہی میں زیادہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گا کہ اب میں پوری بات کو سمجھوں اور پوری بات پر عمل کر کے دکھاؤں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بڑا غیر معمولی اہتمام کیا ہے اس پروردگار نے جسے مجھے امتحان میں ڈالا ہے۔ ٹھیک، تو وہاں سے عملی صورت کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ جو اشکال ہے کہ اگر قرآن میں یہ بیان نہ ہوتا تو ہم لوگ جو نتیجہ ہے اس تک اپنی فطرت کی بنیاد پہ پہنچ جاتے، داخل کا علم، ہمارا تجربہ، استقراء، لوگ ہم مخلوق ہیں، خالق کا تصور، شرک سے دوری، یہ سب پیدا ہو جاتی، بس ہمیں یہ نہ پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے یہ عہد لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ واقعہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، اور یہ قرآن مجید میں صرف بیان ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی پیغمبروں نے بیان کیا ہو، ممکن ہے آدم علیہ السلامی کے زمانے سے لوگوں کی روایت کے اندر موجود رہا ہو۔ یعنی یہ بات تو قرآن نے جب وہ آخری کتاب کے طور پر آیا تو دہرائی ہے، ایسا تو نہیں کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب قرآن نازل ہوا ہے۔
تو ممکن ہے اس سے پہلے ہی بیان کیا ہو، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی قرآن تو اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری فطرت میں جو کچھ ہے جس کو تمہیں دریافت کرنا ہے اس کی بنیاد کیا ہے. تو اس طرح گویا وہ فلسفیانہ فکر جس میں ہم ٹامکوئیاں مارتے رہتے، جس میں ہم دائیں بائیں معلوم نہیں کہاں کہاں سرگرداں ہوتے، اس کو بالکل صحیح جگہ پر قائم کر دیا گیا ہے. اگر فلسفے کی تاریخ میں دہراؤں تو آپ یہ دیکھیے کہ یہی وہ بنیادی سوالات تھے. یعنی کیا میں صفِ سادہ ہوں؟ کیا میں ایک لوح سادہ ہوں؟ کیا میں ٹیبولا راسا دنیا میں آتا ہوں؟ کیا میرے باطن کے اندر بالقوہ کوئی علم نہیں دیا گیا؟ یہ ایک سوال تھا نا. قرآن نے جواب دیا گیا ہے. سارا علم اصل میں تمہارے اندر موجود ہے، وہ بالقوہ ہے، اسی اجمال کی تفصیل ہوتی ہے تمہارے تمام علوم میں. اور یہی صورتحال مذہبی حقائق کی بھی ہے، وہ بھی اسی طرح تمہارے باطن سے شروع ہوتے ہیں. تو یہ قرآن مجید نے جس چیز کو میں برسوں میں دریافت کرتا اس کی پوری لم بیان کر دی ہے، ساری کی ساری جتنی چیز بیان کر دی ہے. قرآن کو پیش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب ہم اپنی سادہ فطرت پر کھڑے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، پیغمبر موجود نہیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ میں پہلے بیان کر چکا. اب جب آ گئی ہدایت تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیز جو میرے اندر تھی اس کی حقیقت معلوم ہو گئی، معاملہ موقت ہو گیا. جس چیز کو میں پہلے امکانات کی صورت میں دیکھ رہا تھا وہ میرے سامنے حقیقت بن کے آ گئی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یہ فرق واقع ہو گیا.